بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم سورۃ النساء کا آغاز کر رہے ہیں اور اس حوالے سے میرے پاس کوئی 11 سوالات ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر درس میں ایک رکوع شامل کرتے ہیں اور ایک رکوع پہ ہم پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں سوالات کی روشنی میں۔ تو آج سورۃ النساء کا پہلا رکوع ہے اور اس سے متعلق 11 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، گزشتہ سورۃ آل عمران کا خاتمہ تقویٰ پر ہے، وہاں صبر اور ربط کا حکم ہے، اور تقویٰ کا بھی، جبکہ سورۃ النساء میں تخلیق انسانیت اور ان کی آبادی کا پھیلاؤ اور رشتہ داری کے ضمن میں تقویٰ کا حکم ہے۔ ان باہمی مختلف نوع معاملات میں تقویٰ کی کیفیت اور تعین کی کیا صورت ہوگی؟ یعنی سوال میں یہ بات پوچھی گئی ہے کہ سورۃ آل عمران کا اگر ہم اختتام دیکھتے ہیں، وہ میں بعد میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، تو اس اختتام میں بھی تقویٰ کا ذکر ہے، اور سورۃ النساء کے آغاز میں یعنی پہلی آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی تقویٰ کا ذکر ہے۔ تو سوال اصل یہ ہے کہ بھئی سورۃ آل عمران کا اختتام ہو یا سورۃ النساء کا آغاز، ان میں مختلف معاملات ہیں، یعنی ایک جیسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تقویٰ کی جو کیفیت ہے اور اس کا تعین ہے، وہ ہم کیسے کریں گے؟ ایک بات تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ تقویٰ کا تعلق معاملات زندگی، معاشرہ، سماج اور حقوق و فرائض سے اس کا تعلق ہے تقویٰ کا۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ یعنی تقویٰ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں جہاں حکم دیتا ہے، ذرا اگر آپ وہاں پہ توجہ کریں گے، آپ دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ انسان کی زندگی اور اس کے جو معاملات ہیں، وہ خاندان کے ہیں، وہ باہر کی زندگی سے متعلق ہیں، اور ان کا تعلق سماج سے یعنی معاشرے سے ہے، اجتماعیت سے ہے، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقویٰ کی تلقین کی ہے۔ اب جیسے یہاں پہ فرمایا، سورۃ آل عمران کا اختتام ہے، 200 نمبر آیت ہے، تو یہاں پہ فرمایا اے ایمان والو صبر کرو، اور صابرو، صبر کی تلقین بھی کرو، اور رابطو، اور پھر مرابطت یعنی سرحدوں کی حفاظت بھی کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ انسانوں کے انسانوں سے تعلقات ہیں، اس کے بعد اللہ پاک نے یہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ سورۃ آل عمران کا تعلق اب سورۃ النساء سے اس طرح قائم ہو رہا ہے کہ آخری آیت میں تقویٰ کا ذکر ہے، اور اب سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اب رب کا تقوی اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ اس کی منشا، اس کی مرضی کیا ہے، تو ہم اپنے رب کا تقوی اختیار کریں، یعنی کہ جو اس کے احکام ہیں ان کی پیروی کریں، اور اخلاص دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی ہم اختیار کریں۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس سے اس کے زوج کو پیدا کیا، جوڑے کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے پھر مرد اور عورت زمین پر پھیلا دیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو، اور ارحام کا بھی تقوی اختیار کرو۔ ارحام پر تو میں آگے جا کر بات کروں گا، تو یہاں پہ ارحام سے مراد یعنی قرابت دار، رشتہ داری جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا بھی تقوی اختیار کرو۔ اب اس کا کیا تقوی اختیار کرنا ہے؟ اس کا تقوی یہی اختیار کرنا ہے کہ ارحام کے جو حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، جو صلہ رحمی ہے، وہ ان کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور
جس کے ذریعے سے یعنی اللہ کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو نا، ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دوسرا ارحام کا تقوی اختیار کرو۔ اب اللہ کا تقوی اختیار کرنا واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو فرائض ہیں، ان کی نگہداشت کرے، ان کا خیال کرے انسان۔ اور ارحام سے مراد کیا ہے؟ یعنی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا بھی تقوی اختیار کرے۔ ان کا تقوی اختیار کرنا یعنی ان کے جو حقوق ہیں ان کی نگہداشت اور ان کے نگرانی اور نگہبانی انسان کرے اور اچھے طریقے سے حقوق کو ادا کرے۔ تو اس طرح جو تقوی ہے یہ مختلف جگہوں پر باہمی تعلق کو بیان کرتا ہے، اور اللہ کے تقوی سے مراد یہی ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرے اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرے۔ تو اس طرح تقوی کا بنیادی تعلق معاشرت کے ساتھ، انسان کی اجتماعیت کے ساتھ اور انسان کے حقوق اور فرائض کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی تقوی استعمال ہوا، آپ دیکھیے کہ اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اسی معنی میں اور اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ ہے آیت نمبر 1 میں ارحام کا ذکر ہے، اس میں کون سے رشتے شمار کیے جاتے ہیں؟ تو پہلی بات تو ارحام کو سمجھ لیجئے کہ ارحام اصل میں رحم کی جمع ہے۔ رحم یعنی جسے ہم وومب کہتے ہیں انگلش میں، تو جو عورت کا ماں کا رحم ہوتا ہے۔ اب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہا ارحام کا یہاں پر کہ ارحام کا تم خیال کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، تو واضح بات ہے کہ رحم کا جو تعلق ہے وہ قرابت اور رشتہ داری کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا کہ ہم سب کا تعلق ایک رحم سے ہو جاتا ہے، وہ حضرت حوا کا رحم ہے، یا یہ ہے کہ اگر ہم براہ راست دیکھتے ہیں بغیر کسی واسطے کے تو پھر ہماری دادی کا رحم ہوتا ہے کہ جس سے ہم سب جا کر جڑ جاتے ہیں، ہمارا تعلق بن جاتا ہے۔ تو یہ جو رحم ہے یہ قرابت داری اور رشتہ داری کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب ایک حدیث ہے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا رحمان، کہ میں رحمان ہوں، وانت الرحم، اور تو رحم ہے، اور شققت اسمک من اسمی، کہ تجھے میں نے نکالا ہے تیرا نام میرے نام سے نکلا ہے، اور من وصلہ وصلتہ، اور جس نے تجھے جوڑا میں اس کو جوڑوں گا، ومن قطعہا، اور جو اس کو کاٹے گا یعنی رحم کو قطع تعلقی کرے گا تو بدتہ، تو میں پھر اس کو کاٹ دوں گا، یعنی اس کو قطع میں کر دوں گا۔ تو یہ ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ بات بالکل اسلام کی تعلیمات کے بالکل مطابق ہے، اس لیے کہ قرآن پاک ہے یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں تو صلہ رحمی کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ رشتہ داروں کا شر بھی ہوتا ہے، ان کا حسد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ انسان کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں آتے، بڑے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، بلکہ سورۃ البقرہ میں ہی ہم اس کو پڑھا تھا کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی قوم یہود کی مختلف جو برائیاں تھیں ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ قطع رحمی کرتے تھے، صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، توڑتے تھے، جوڑتے نہیں تھے۔ تو اسلام کی جو تعلیم ہے اور قرآن کی اور حدیث کی، تو اس روشنی میں اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم کہیں کہ جی یہ کوئی خلاف اسلام یا خلاف شریعت ہے یا خلاف عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اسی سے یہ لفظ رحم بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تیرا نام جو ہے یہ میں نے اپنے نام سے نکالا ہے۔ اب اللہ رحمان ہے تو رحم اسی رحمان سے نکلا ہے۔ اب صرف جو تاکید ہے، جو اس طرح کا فرمان یا اس طرح کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، وہ اس بات کی تعلیم اور تلقین کر رہی ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، ذمہ داریوں سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں محبت چاہتا ہے۔ کتب علی نفس رحمہ، قرآن پاک کہتا ہے اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ یہ ساری رحمت ہی ہے جو اس کائنات میں ہے، تو اس کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں میں جو میں نے رشتے قائم کیے ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے،
قریبی رشتہ دار ہیں، وہ باپ کی طرف سے ہیں، وہ ماں کی طرف سے ہیں، تو ان کا کسی نہ کسی درجے پہ ان کا لحاظ، ان کی شرم اور ان کا خیال رکھا جائے۔ ہم نے لوگ دیکھے ہیں جو باہر زکاتیں، صدقات اور خیرات تقسیم کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں جو حقدار ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پوچھتے، لیکن دوسروں تک اپنی خیرات، اپنی زکوٰۃ اور صدقات پہنچا رہے ہوتے ہیں، جبکہ بہن بھائی پر بھی زکوٰۃ لگ جاتی ہے اور زکوٰۃ کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تحفہ اور ہدیہ بنا کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھا جانا یہ ضروری ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ خلاف اسلام ہے یہ بات کہ ہم اپنوں کا خیال نہ کریں لیکن ہم دوسروں کو دیتے رہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، وَصَلَحَ وَصَلْتُهُ، کہ جو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ تو یہ تاکید ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے، بالکل وہی جو قرآن نے بیان کر دی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلہ رحمی کی تلقین فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی احادیث تو بہت زیادہ تاکید کرتی ہیں، اور ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑی ناممکن ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر، اور جو تجھ سے تعلق کو توڑے تو اس سے تعلق کو قائم کر، اور تجھے جو جیسے میں نے بیان کیا کہ محروم کرے تو اس کو عطا کر۔ اب ایسے 3-4 آپ نے اس حوالے سے بیان فرمائے ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ایسا لگتا ہے کہ ہم اس پر کیسے عمل کریں۔ یہ تو بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو رشتہ دار ہیں ان کے شر سے بھی بچنا چاہیے اگر کوئی ایسا ہے، لیکن اگر شر سے بچ کر ان کے ساتھ کوئی نبھا ہو سکتا ہے، ان کی خدمت ہو سکتی ہے دور رہ کر بھی، بہرحال یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے پہ انسان کو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، ضرور ان کو کچھ نہ کچھ دینا لینا چاہیے، ان کی خوشی غمی میں شرکت ہو جانی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اپنی حفاظت بھی انسان کو ضرور کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد یعنی یہ میں نے اب آپ کو بتا دیا کہ جو سوال تھا ارحام کے حوالے سے، یہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے کہ ارحام رحم کی جمع ہے۔ رحم کیا ہے؟ یہ وومب ہے، WOMB، وومب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو جب استعارتاً بیان کیا کہ پہلے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر ارحام کا تقوی اختیار کرو۔ اب ارحام کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں رشتہ داروں کے، قرابت داروں کو، ان کا خیال کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان ان کے بارے میں بھی جواب دہ ہوگا۔ اب اس کے بعد جو سوال نمبر 3 ہے، اس میں کہا کہ پہلی آیت کے آخر میں رقیبہ سے کیا مراد ہے، کیونکہ اس لفظ کے اردو میں منفی معنی لیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری شاعری میں یعنی ایک محبوب ہو اور اس کے 2 چاہنے والے ہوں، تو وہ شاعری میں 2 چاہنے والوں کو رقیب آپس میں کہا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے وہ رقیب ہیں۔ تو یہ ایک شاعری میں اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے جو استعمال ہوتی ہے کہ 2 افراد آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مخالف ہیں کسی ایک کی وجہ سے، تو اس کو رقیب اردو شاعری میں کہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جو لفظ ہے رقیب، در حقیقت اس کا جو معنی ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے نگران، یعنی نگرانی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ رقیب کا اصل یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے اللہ کا، قرآن پاک میں جیسے یہاں پر بیان کیا گیا، اور عربی زبان میں کہتے ہیں رقبتہ، اس کا مطلب ہوتا ہے حفظتہ، کہ میں نے اس کی حفاظت کی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ اردو میں استعمال ہو اور وہ عربی میں بھی منفی استعمال ہو، تو ایسا ضروری نہیں ہے۔ اردو میں استعمال ہوا ایک لفظ ہے کہ جو اردو میں مثبت استعمال ہوتا ہے، عربی میں وہ منفی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حریص کا لفظ ہے، ہم اردو میں اس کو منفی معنی میں استعمال کرتے ہیں، یار یہ بڑا ہی حریص آدمی ہے، یعنی بڑا ہی لالچی ہے۔ اب قرآن پاک میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو حریص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ تم پر حریص ہے، یعنی حریص سے مراد شدید محبت تم سے کرتے ہیں اور تمہیں دکھ میں تکلیف میں تمہیں دیکھ نہیں سکتے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورۃ التوبہ کی غالباً کوئی سیکنڈ لاسٹ آیت یہ بنتی ہے۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ اردو میں استعمال ہو
وہی اسی معنی میں اور اسی مفہوم میں عربی میں بھی استعمال ہو، یا عربی میں استعمال ہو تو اسی مفہوم میں اردو میں استعمال ہو، تو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو قرآن پاک میں یہ لفظ رقیبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے ان اللہ کان علیکم رقیبہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ کیونکہ اللہ نے اس پہلی آیت میں دو باتوں کو بیان کیا، تقوی، اللہ کے لیے تقوی، اللہ کا تقوی، اور ارحام کا تقوی۔ اب جب انسان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرے، نگرانی کرے، نگہبانی کرے، تو واضح بات ہے کہ اب اس پر بھی تو کوئی نگران ہونا چاہیے نا، کوئی نگہبان ہونا چاہیے انسان پر بھی، کہ جو اس کو دیکھے کہ آیا کہ واقعی وہ حقوق کو ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، آیا کہ وہ جو اس کے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کا خیال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، آخر اس پر بھی تو کوئی نگران ہونا چاہیے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبہ، کہ یہ جان لو اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم جو بھی کر رہے ہو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ ذہن میں رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اس لیے یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ الفاظ مختلف معنی میں، مفہوم میں اور استعمال میں ہوتے ہیں، ہر زبان میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عربی کو اردو میں استعمال کر لیں یا اردو کو عربی میں، ہر زبان کو اپنی جگہ پر، اپنے محل پہ رکھ کر ہی دیکھنا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے۔ ابھی یہ جو 3 سوال ہیں یہ پہلی آیت سے ہی متعلق تھے۔ اب جو چوتھا سوال ہے وہ یہ کہ آیت نمبر 2 میں یتیم کے طیب مال کو خبیث مال سے بدلنے سے کیا مراد ہے، اور اسی آیت میں آخر میں حوبن کا لفظ کن معانی میں استعمال ہوا ہے۔ اب پہلے تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، دو یتیموں کو ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تبدیل نہ کرو اور نہ بدلو جو اچھی چیز ہے اس کو ردی چیز سے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ بے شک یہ کیا ہے، حوبن کبیرہ ہے۔ حوبن کا مطلب یعنی اسم جیسے الف ثا میم، یعنی ایک تو اسم ہوتا ہے نا سین کے ساتھ، وہ تو نام ہو گیا، یہ ہے اسم ثا کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ بے شک یہ بڑا گناہ ہے، حوبن کبیرہ ہے۔ اب 2 باتیں یہاں پہ بیان کی گئی، ایک تو اچھی چیز کو ردی چیز سے بدلو نہیں، یہ فرما دیا، اور دوسرا کہا کہ مالوں کو مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ یہ دونوں طریقے بدنیت جو لوگ ہوتے ہیں، بددیانت، وہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے جی یہ میرا مکان ہے اور یہ میں نے بڑا اچھا بنایا ہے، اور میں اس کے بدلے میں آپ مجھے اپنا مکان دے دیں، اور ایک ہی ریٹ ہے، کوالٹی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مکان اس طرح کا نہیں جس طرح وہ اس کو بیان کر رہا تھا، لیکن جو اس نے مکان لیا وہ مکان اس کے مکان سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ تو اس طرح کا جو رد و بدل ہوتا ہے یہ یعنی فراڈ پر مبنی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ طریقہ مت اختیار کرو۔ یا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بھائی ہے تو وہ انجان ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس مکان کی کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے، اور اسے مہنگا کر کے بھائی کو بیچ دینا، اور جب کہ مارکیٹ میں اس مکان کی وہ ویلیو نہ ہو، اس سے کم ویلیو ہو۔ تو یہ مختلف ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو اپنے لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ وارث ہیں، وہ ولی ہیں، وہ دوست ہیں، وہ بھائی ہیں، وہ کوئی چچا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی بھانجا ہے۔ تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں ان میں پھر اعتماد کی بنیاد پر یہ چیزیں سودے بازی ہوتی ہے، اور ان میں پھر دھوکہ دہی سے کام لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان حلال کما سکتا ہے، تو اللہ پاک نے یہ کہا کہ جب تم خود حلال کما سکتے ہو تو پھر یتیموں کا مال کیوں کھاتے ہو، کیونکہ یتیموں کا مال کھانا یہ حرام ہے۔ ایک تو یہ بات اس سے یہ سمجھ آتی ہے، یعنی ایک انسان ہے وہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اتنا تو اس کا حق ضرور بنتا ہے۔ مثال کے طور پر
اگر وہ کوئی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کسی جگہ پر دیتا تو اس کو 30,000 روپے مثال کے طور پر مل جاتا وہاں سے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی سے یا 12 گھنٹے کی ڈیوٹی سے۔ اب وہ اتنا ٹائم ادھر دے رہا ہے یتیم کے مال کی حفاظت، نگہداشت اور کاروبار کے لیے، تو اس کا حق اتنا بنتا ہے کہ جتنا وہ کسی اور جگہ ڈیوٹی دیتا تو اتنی جہاں سے اماؤنٹ ملتی اتنی یہاں سے وہ لے سکتا ہے، یہ تو جائز حق ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یتیم کے مال کو کھانا ناانصافی سے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم دوسری جگہ سے حلال کھا سکتے ہو تو پھر اس کو کیوں یہاں پر تم حرام کماتے ہو اور حرام کھاتے ہو۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یتیموں کا تو اچھا مال ہے اور اپنا جو مال ہے وہ ردی مال ہے، ان کو بدل دینا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو کئی مثالیں دے کر آپ کو میں نے بات بتائی ہے کہ کہنا کہ جی ٹھیک ہے یہ مال یتیم کا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مال میں لے لوں اور جو میرے پاس ہے وہ میں، اور ساتھ جھوٹ بولنا یا دھوکہ دینا کہ نہیں جو میرا مال ہے اس کی بڑی آنے والے وقت میں بڑی قیمت ہوگی، بڑی وقت ہوگی، یہ بڑا ریٹ اس کا ہوگا۔ تو اس طرح دھوکہ دہی کے ساتھ مال یتیم کا ہتھیار لینا اور اپنا مال پھر اس کو دے دینا جو ردی مال ہے، قیمتی مال نہیں ہے۔ تو ایسی بڑی صورتیں بن جاتی ہیں۔ جو پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں، کاروبار تجارت کرتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بھئی اس میں بڑی گنجائش ہے بددیانتی کی، خیانت کی، دھوکہ دہی کی، جھوٹ کی۔ اور کچھ لوگ ایسے چرب زبان ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جو چیز ہوتی ہے ردی چیز وہ بھی چرب زبانی کی وجہ سے بیچ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر یتیموں کے حوالے سے منع کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دھوکہ دہی یا خیانت بددیانتی یہ کوئی کسی اور کے ساتھ جائز ہو جاتا ہے، بلکہ وہ تو ہر صورت میں حرام ہی ہے، ناجائز ہی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر ذکر یتیموں کا ہو رہا ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیموں کے پس منظر میں اور ان کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو یہاں پر واضح کر دیا۔ اب اس کے بعد جو سوال نمبر 5 ہے وہ یہ ہے کہ یتامہ سے مراد صرف وہ بچے یا بچیاں جن کے والدین انہیں بچپن میں چھوڑ جائیں، یا ہر بے سہارا شخص کو بھی یتیم کہا جا سکتا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں سیاسی یتیم کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیے جو یتیم کا لفظ ہے یہ صرف بلوغت تک ہوتا ہے، یعنی بالغ ہونے تک ہی اس کو یتیم کہا جا سکتا ہے۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یتیم نہیں ہوتا، یعنی یہ لفظ جو ہے اس کا اطلاق بلوغت تک ہوتا ہے۔ اور بلوغت مختلف ممالک میں، خطوں میں مختلف عمر میں ہو جاتی ہے۔ کوئی یہاں پر 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، ممکن ہے کوئی 18 سال کی عمر میں ہو، کوئی 15 سال کی عمر میں ہو۔ تو جب تک بلوغت نہیں ہے یعنی جسمانی بلوغت، تب تک وہ یتیم اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات یعنی یہاں پر واضح ہو جاتی ہے۔ باقی جب ہم اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں جیسے سیاسی یتیم وغیرہ، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ صرف ایک محرومی کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، باقی اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ایک تو نقطہ نظر یہ ہے کہ یتیم کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، اور بات یہ کہتے ہیں کہ یتیم کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا ماں باپ یعنی دونوں دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ بچہ بھی یتیم کہلاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں جیسے علم یجد کا یتیمن فآوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ فآوا تو پھر اس نے اپنے آغوش رحمت میں لے لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، یعنی ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر جب آپ تقریباً 6 سال کے ہوئے تو پھر آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے قرآن پاک نے کہا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا۔ تو یہ یتیم یعنی اس معنی میں استعمال ہوا۔ تو یہ لفظ بلوغت تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب جو یہ لفظ استعمال ہوا وآت الیتامہ، یتامہ کا لفظ اصل میں یتیم کی جمع ہے۔ تو یہ لفظ قرآن کی یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب سوال نمبر 6 ہے کہ آیت 3 میں یتامہ سے مراد بچے اور بچیاں ہیں، آگے نکاح کی 2 3 3 4 4 سے نکاح کی اجازت ہے، کیا اس سے مراد یتیم بچی یا ان کی مائیں ہیں؟ النساء کا لفظ کیا تقاضا کرتا ہے جو آیت میں آیا ہے؟
اب واضح بات ہے کہ پہلے تو ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ترجمے سے ہی بات پھر واضح ہو جائے گی، اور جہاں تک میرا خیال ہے اس سے مراد خواتین ہی ہے، یعنی مائیں ہی ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ نہیں تم انصاف کرو گے یتامہ میں۔ اب واضح بات ہے کہ یتامہ جو کم عمر بچیاں ہیں ان سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بالغ ہوں گی تبھی نکاح ہوگا، اگر وہ بالغ ہوں اور تب نکاح ہو ان کے ساتھ تو پھر یہاں پر یتامہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو لہٰذا لڑکیاں تو خود بخود، بچیاں جو ہیں کم عمر بچیاں، نابالغ بچیاں جو یتیم ہیں، وہ تو خود بخود یہاں سے نکل جاتی ہیں ان الفاظ سے ہی۔ تو آگے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پس نکاح کرو جو پسند ہو تمہیں عورتوں سے، دو دو تین تین چار چار، یہاں پر یہ بیان کر دیا۔ اب واضح بات ہے کہ جو شہداء تھے ان کی بیوائیں تھیں پیچھے اور ان کے بچے بچیاں بھی تھیں۔ اب یہ بوجھ تھا کہ صرف وہ بچوں اور بچیوں کی ذمہ داری قبول کرتے، نگہداشت کرتے، ان کا خیال کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ان بچوں بچیوں کی مائیں ہیں ان میں سے جو تم چاہو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، یعنی اس سے مراد یہ ہو گیا کہ تاکہ اس ذمہ داری میں وہ تمہارے بازو بن سکیں اور تمہاری مدد کر سکیں اور تمہارا تعاون کر سکیں، وہ خواتین ان کی مائیں۔ تو واضح بات ہے کہ وہ بچے بچیاں جن کی ہیں، جس ماں کی ہیں، اگر اس سے وہ نکاح کریں گے تو بچوں اور بچیوں کا زیادہ بہتر طریقے سے خیال رکھا جائے گا۔ اگر ایسے ہو کہ بچے بچیاں تو کسی اور کی ہوں اور وہ نکاح کر کے کسی اور کو لے آئیں، تو اس سے ان بچیوں کی یا ان بچوں کی نہ تربیت ہو سکتی ہے، نہ ان کے نگہداشت ہو سکتی ہے، نہ ان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر مائیں ہی مراد لی جائیں گی۔ تو اس کے بعد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ اللہ تعدلوا فواحدۃ، ان لا تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو فواحدۃ، او تو پھر ایک ہی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا تمہارے دانے ہاتھ جس کے مالک ہو، یعنی یا پھر ان سے نکاح کر لو۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ قریب تر ہے کہ تم ناانصافی نہیں کرو گے، یعنی یہ طریقہ بہتر ہے کہ اگر ناانصافی کا تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل پر کمپرومائز نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں حالات جیسے بھی ہیں لیکن کسی بندے کے ساتھ، کسی بندی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا، تو لہٰذا خود اس بات کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ یہاں پر مائیں مراد ہیں کہ جو ان بچوں کی بچیوں کی ہیں، تاکہ ان کی نگہداشت میں، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں والدہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے ما طاب لکم سے کیا مراد ہے، جو آیت نمبر 3 میں ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ما طاب لکم من النساء، کہ جو پسند ہے تمہارے لیے عورتوں سے۔ اب طابہ سے مراد یعنی پسند ہے۔ واضح بات ہے کہ مرد یا عورت اس کی پسندیدگی سب سے پہلے ہوتی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کا اس عورت کے ساتھ اگر مزاج اور طبیعت کی مطابقت نہیں ہے، یا ویسے کوئی ممکن ہے کہ ماضی میں آپس میں کوئی ناراضگی ہو یا کوئی اختلاف ہو، وہ خاندانی بھی ہو سکتا ہے، وہ قبیلے کا بھی ہو سکتا ہے، یا ممکن ہے کہ عورت کی طرف سے ناپسندیدگی ہو یا مرد کی طرف سے ناپسندیدگی ہو، تو اللہ پاک نے اس لیے ما طاب لکم من النساء فرما دیا کہ واضح بات ہے کہ ان مشکل حالات میں اور ہنگامی حالات میں اگر پسندیدگی بھی نہیں ہے، رضامندی بھی نہیں ہے، تو پھر بھلا ان بچوں کا اور بچیوں کا کیسے خیال رکھا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ ما طاب لکم، ویسے بھی عام حالات میں ہو تو ان میں بھی رضامندی، مرد ہو یا عورت دونوں کی ضروری ہے، تو اس کے بغیر زندگی انسان کی پھر نہیں گزرتی۔ وہ پھر کھچاؤ، وہ تناؤ، پھر آپس میں اختلاف پہلے ہی بنیاد پڑ چکی ہوتی ہے ناراضگی کی یا ناپسندیدگی کی، پھر چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی دونوں فریق بڑے بڑے بنا لیتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم ایک دوسرے کی جان چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے ہم علیحدہ ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بنیادی طور پر پسند کا ذکر کر دیا ہے۔ ما طاب لکم، یہ جو طابہ لفظ ہے یہ طیب سے ہے، تو طیب سے مراد یعنی پسندیدگی ہے، جو چیز اچھی لگے، جو پسند ہو، اس کے لیے طیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے طیب اور خبیث
ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ بھئی ولا تتبدل الخبیث بالطیب، کہ ان کا جو مال ہے اچھے والا اس کو تم تبدیل نہ کرو ردی سے. تو خبیث کا مطلب ناکارہ، نکما، ردی، اور طیب کا مطلب جو اچھا ہے، کام والا ہے. تو یہ جو طابہ کا لفظ ہے یہ طیب سے ہے، یعنی پسندیدہ، کہ جو عورت تم پسند کرتے ہو اس کی اوصاف تمہیں پسند ہیں، عادات تمہیں پسند ہے، وہ خاتون تمہیں پسند ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے کہ تم اس سے نکاح کرو، کیونکہ آخر زندگی گزارنی ہے اور معاملات کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور پھر خاص طور پر بچیاں ہیں اور بچے ہیں، ان کی تربیت اور تعلیم کا معاملہ بھی ہے. تو ایسے موقع پر تو واضح بات ہے کہ یہ پسند ہونا ضروری ہے. اور عام زندگی میں بھی اگر زندگی انسان اچھی گزارنا چاہتا ہے تو وہاں پر یہ بنیادی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ نہیں، بے شمار مقامات پر یہ حدیثیں ہمیں نہیں سنائی جاتی، نہ ان حدیثوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ جن میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون، ایک نہیں کئی ایسی خواتین ہیں جو آپ کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے والد نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ کر دی جبکہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی. اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ بھئی تم اب اس سے جدائی اختیار کر لو، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں صرف اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی تاکہ میں عورتوں کو بتا سکوں اور ان تک یہ میسج پہنچا سکوں کہ بھئی تمہیں حق ہے اپنی زندگی خود گزارنے کا، اور جہاں تم نکاح کرنا چاہو تمہیں شریعت، اللہ کا دین اس بات کی تمہیں اجازت دیتا ہے. تو میں صرف عورتوں کو یہ بتانا چاہتی تھی. تو اس خاتون نے یہ کہا، یہ غالباً سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں اور صحیح البخاری میں یہ ساری احادیث موجود ہیں. تو ان احادیث کو ہمارے ہاں کم بیان کیا جاتا ہے. ان حدیثوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. خواتین کو، مرد حضرات کو پتہ چلے کہ اسلام کا اصل نقطہ نظر کیا ہے. اور ایسی حدیثیں جو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے اور ہماری روایات اور رواج کو سپورٹ نہیں کرتے، ایسی حدیثوں کو پھر ہم چھپا دیتے ہیں. اور جو حدیثیں ہماری ذہنیت کو، ہماری رواج اور عادات کو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی شکل میں سپورٹ کرتی ہوں، یا ہم خود ان کو کسی تعویل کے ذریعے سے اور اپنے من مانا جو معنی اور مفہوم پہنا کر ہم سپورٹ لے سکتے، تو ہم پھر ان چیزوں کو بڑی کھل کر بیان کرتے ہیں اور واضح طور پر ان باتوں کو ہم بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر جو طابہ ہے اس سے ہرگز کوئی ایسا معنی مراد نہیں ہے. اس سے سمپل اور سادہ معنی یہی مراد ہے کہ واضح بات ہے کہ ان حالات میں پسند ہوگی، رضامندی ہوگی تو ان معاملات کو سنبھالا جائے گا نا، ان کو کنٹرول کیا جائے گا، بچوں کی تربیت کی جائے گی. تو اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا. بعد اوقات جو سوال ہوتا ہے، میں اس سوال کے اندر جو چھپی سنگینی ہوتی ہے نا، یعنی جو اس کی شدت ہوتی ہے، وہ میں اس کو سمجھ جاتا ہوں. اور میری پھر کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سوال کے اندر جو بات موجود ہے اس کو میں ہائی لائٹ کروں، اس کو میں بالکل واضح کر دوں. کیونکہ سوال کو اگر صحیح طریقے سے ایڈریس نہ کیا جائے تو سننے والے کی پھر تسلی نہیں ہوتی. جو پوچھنے والا ہوتا ہے وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے وہ مجھے، یعنی اس کا کہیں نہ کہیں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر مجھ سے ایک خاتون نے پچھلے دنوں سوال کیا کہ قرآن پاک ہے سورۃ الجمعہ، اب اس میں اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز کے لیے تمہیں جمعہ کی بلایا جائے، جمعہ کے دن، تو پھر فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور کاروبار کو چھوڑ دو. اب وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے آمنو کہا تو اس میں صرف مرد تو مراد نہیں، عورتیں بھی تو واضح بات ہے مراد ہیں. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ عورتوں کو کہتے ہیں کہ جی جمعہ فرض نہیں ہے تو مردوں پر کہتے ہیں فرض ہے، تو جبکہ قرآن پاک تو عمومی طور پر سب کو کہہ رہا ہے. تو اب یہ سوال بڑا اہم تھا، لیکن میں اس کا جواب کسی اور وقت میں انشاءاللہ میں دوں گا، بلکہ میں اس پر کچھ لکھ بھی رہا ہوں، تحریر کر رہا ہوں، تو وہ میں کسی وقت پھر اس نقطے کی میں وضاحت کروں گا. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ سوال کتنا اہم ہے، اور وہ خاتون چاہتی ہیں کہ بھئی کوئی مسجد ہو جہاں پر میں نماز جا کر پڑھوں، لیکن ہمارے ہاں مسجدیں عورتوں کے لیے ہیں ہی نہیں، صرف مرد ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بھئی مساجد تو مسجد حرام میں آپ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر کوئی مرد اور عورت کی کوئی سیگریگیشن نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، سب طواف کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہی مسجد حرام ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ساری مساجد وجود میں آئی ہیں. تو ان تمام مساجد کی حیثیت بھی ایسی بن جاتی ہے جیسے مسجد حرام میں مرد اور عورت اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، اور جیسے مسجد نبوی کی صورتحال ہوتی ہے.
تو ایک ہی دروازے سے سب مرد اور عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، وہاں پر باہر بیٹھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں مرد اور عورت۔ لیکن ہمارے ہاں یہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے۔ آپ دنیا کے کسی اور ملک میں چلے جائیں، وہاں پر کوئی ایسی سیگریگیشن نہیں ہوگی، مساجد میں مرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی نماز پڑھ رہی۔ ہم نے بہت زیادہ ان مسائل کو بیان کیا، اور اتنا ہم نے بیان کیا ہے، اتنا بیان کیا ہے ہم نے کہ جو بات ہم نے اسلام کی بنا کر لوگوں کے سامنے رکھی ہے، لوگوں نے بالکل خلاف اسلام اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی جو ہم نے مرد اور عورت کا جو تعلق اور مرد اور عورت ہونا، اس کی جو حساسیت کو ہم نے اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا، اتنا زیادہ بیان کیا کہ اب اس میں اچھائی پیدا ہونے کے بجائے اب ہمیں برائی نظر آنا شروع ہو گئی۔ اب وہ برائی اتنی ہمیں نظر آتی ہے کہ بس کہیں پر بھی کوئی عورت آ جائے، موجود ہو، بس وہاں پر تو پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے شیطان آ گیا، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ اب ہمارے حالات پاکستانیوں کے ہو چکے، اور یہ ذہنیت ہماری بن چکی ہے۔ اب جیسے میں ترکی گیا، 10 دن میں وہاں پر رہا، میں نے کسی مسجد میں بھی کوئی سیگریگیشن نہیں دیکھی، عورتوں کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے میں نے پیچھے، اور میں نے بچوں کو بھی وہاں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مردوں کو بھی دیکھا میں نے، کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں۔ ہم نے اتنا زیادہ ان باتوں کو بیان کیا ہے کہ معاشرے میں اچھائی پھیلنے کے بجائے معاشرے میں برائی پھیل گئی ہے، اور جگہ جگہ پر اب لوگ یعنی ایسا سمجھتے ہیں کہ عورت آ گئی تو بس عورت تو اب نعوذ باللہ جسے سیکس سیمپل ہم کہتے ہیں، اب عورت کو تو یہی بس سمجھ لیا گیا ہمارے معاشرے میں۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے تقریروں کا، خطیبوں کا اور ہماری گفتگوؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے اس طرح کی اچھائی معاشرے میں پھیلائی ہے۔ آپ دنیا میں چلے جائیں، آپ کو امریکہ میں چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، وہاں پر کوئی بھی آپ کو اس طرح کوئی دیکھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ عورتیں مسجد میں نمازیں پڑھ رہی ہوتی، یہاں پر پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے ہی نہیں دیا جاتا، کہ برائی پھیلے گی اور لڑکے لڑکیاں آئیں گی تو پھر یہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا مسائل ہیں ہمارے یہاں پر۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ بھئی میں جمعہ پڑھنا چاہتی ہوں مسجد میں، لیکن جس مسجد میں جائیں وہاں پر تالے لگے ہوئے، کہتے جی یہاں عورتوں کا آنا منع ہے۔ یہاں تک کہ ڈیفینس میں بھی جب یہ کووڈ پھیلا تو اس کے بعد اگر 1-2 مسجدیں تھیں جہاں پر جمعہ ہوتا تھا، عورتیں بھی جاتی تھیں، انہوں نے وہ مسجدیں بھی بند کر دی اور آج تک دوبارہ نہیں کھولی۔ اب وہ خاتون ہے، وہ کہتی قرآن اس بات کا حکم دیتا ہے کہ بھئی سارے، واضح بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا میں سب مراد ہیں، مرد اور عورت۔ مفسرین کرام کو آپ دیکھ لیجئے، جو بھی اس کی تفسیر بیان کرے گا وہ یہی کہے گا کہ آمنو میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، دونوں شامل ہیں اس میں۔ تو لیکن جمعہ کے لیے عورت نہیں جا سکتی، یعنی کوئی بھی کانگریگیشن ہے مسجد میں، عورت اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اس کا جی چاہتا ہے میں جاؤں، میرے بچے بھی جائیں، ہم اکٹھے چلے جائیں مسجد میں نماز پڑھ لیں، اور کبھی بچوں کی تربیت کے لیے ماں لے کر جانا چاہتی ہے، نہیں جی، دروازے بند ہیں، بچوں پر بھی بند ہیں دروازے، یہ شور کرتے ہیں جی۔ ایسے ہمارے مسجدوں میں صوفی اور اتنے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی نمازیں بھی خراب ہو جاتی ہیں بچوں کے آنے سے اور عورتوں کے آنے سے، اور ان کے سجدے اور ان کے رکوع اور سب کچھ اس میں پھر شیطان آ جاتا ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ تو اب اس کے بعد جو سوال نمبر 8 ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے ایک سے زائد نکاح کو جدید دنیا میں سخت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ کیا یہ اجازت صرف یتیموں سے مقید ہے یا عام حکم ہے کہ کوئی بھی زائد نکاح کر لے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ میں اس نقطے کو کئی بار دہرا چکا ہوں کہ اس مقام سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق غزوہ احد کے جو بعد جو حالات پیدا ہوئے اس سے ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی صورت جو ہنگامی ہے یا کوئی استثنائی صورت ہو سکتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بھئی کہ اگر کوئی دوسرا تیسرا نکاح کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، اور یہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے، اور اجازت ہمیشہ کنڈیشنل ہوتی ہے، مشروط ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اس کی اجازت دی تو آگے خود بیان کر دیا کہ اللہ تعدلوا فواحدۃ، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ کنڈیشن بیان کر دی۔ اب لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ وہ اس پر تو نظر رکھتے ہیں کہ رسول اللہ میٹھا کھایا کرتے تھے، اس پر تو نظر رکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے شادی کی، لیکن اس پر نظر نہیں رکھتے کہ رسول اللہ نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے تھے، آپ نے فاقہ کشی بھی کی تھی، آپ نے روزے بھی رکھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے شادی بھی کی تھی، آپ نے متعلقہ خواتین سے بھی شادی کی تھی، اور ادھیڑ عمر عورتوں سے، جو بڑی بڑی عمر کی عورتیں تھیں، خواتین تھیں، ان سے آپ نے نکاح بھی کیا تھا، حضرت سودا، حضرت خدیجہ،
اور اس کے علاوہ دیگر خواتین، یہ اس پر نظر نہیں جاتی، نظر جائے گی تو اس پر جائے گی کہ رسول اللہ کو میٹھا پسند تھا، حلوہ پسند تھا، تو مطلب یہ کہ حلوہ کھانا سنت ہے، اور بھوک کو برداشت کرنا، روزہ رکھنا، یہ تو سنت ہمیں بھول گئی، کیونکہ تکلیف والی سنت ہے نا یہ، تو وہ تکلیف والی سنت ہم نے نہیں کرنی، ہم نے وہ سہولت والی سنتیں کرنی ہیں۔ اور اسی طرح یعنی میں ایک موقع پہ اس بات کو بیان کر رہا تھا کہ مسکرانا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ بھلوال میں سیرت النبی کانفرنس تھی، تو انہوں نے ٹاپک یہی دیا تھا کہ رسول اللہ کا مسکرانا، اس پر آپ نے بات کرنی۔ تو یہ کتنی یعنی اسمائلنگ فیس تھا رسول اللہ کا، اور اکثر آپ مسکراتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب بھی ہمیں دیکھتے تو آپ مسکراتے تھے، مسکرا کر ملتے تھے ہمیں کھلے چہرے کے ساتھ۔ تو یہ سنت تو ہمیں بھول گئی، لیکن وہ جو حق اور باطل کی لڑائیاں اور آپس میں الجھنا اور اپنے آپ کو حق پر قرار دینا، دوسرے کو جھوٹ اور باطل پر قرار دینا، اور دوسرے کو کافر قرار دے کر خود کو مسلمان بنا کر پھر لڑنا جھگڑنا، یہ باتیں ہمیں بڑی یاد ہو گئی۔ لیکن اپنے مسلمان بھائی بہن کے ساتھ مسکرا کر ملنا، اور ادب اور احترام سے ملنا، شائستگی سے ملنا، حیا کے ساتھ ملنا، وہ باتیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہیں رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کی ہیجانی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے سیاست اور مذہب کے نام پر، تو اب اخلاقیات اور آداب اور شائستگی، تہذیب، یہ تو اب بالکل بیگانہ چیزیں ہو گئی، اجنبی ہو گئی ہمارے لیے۔ تو اسی طرح ہمیں نکاحوں کے حوالے سے یہ بات ہمیں یاد ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد نہیں ہے کہ اللہ تعدلوا فواحدۃ، اللہ پاک کہتا ہے کہ عدل اگر نہیں کر سکتے تو پھر ایک، اور یہ بھی ہنگامی حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ اچھا، بہرحال یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ زندگی اس زندگی سے بہرحال بہت درجے بہتر ہے کہ جو گناہوں میں مرد ہو یا عورت اس کی گزرے۔ کہ اگر ایک شخص ہے، ایک مرد ہے کہ جو اگر شادی شدہ نہیں ہے اور وہ شادی نہیں کرتا اور پھر وہ گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، اس سے کہیں یہ زندگی بہتر ہے کہ انسان ایک شادی کرتا ہے یا دو کرتا ہے یا تین کرتا ہے۔ یہ زندگی پھر بھی، کیونکہ ہم ایک سے زیادہ نکاح کو حرام بہرحال پھر بھی قرار نہیں دے سکتے، یعنی اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے بغیر جو شخص زندگی گناہوں کی گزارتا ہے، اس گناہ کو تو کم از کم ہم حرام کہیں گے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو وہ زندگی جو گناہوں میں گزرے، اس سے یہ زندگی بہرحال بہتر ہے کہ انسان اگر 1 2 3 4 تک رہتا ہے اور پھر عدل اور انصاف کے ساتھ رہتا ہے، یہ عمل پھر اس عمل سے کہیں درجے بہتر ہے کہ جو انسان جانوروں کی طرح اور حیوانوں کی طرح زندگی گزارے۔ اب اس کے بعد اسلامی جو نقطہ نظر ہے، آخری بات اس سوال کے ضمن میں بیان کرتا چلوں کہ جو نکاح ہے یہ ذمہ داریاں لاتا ہے، اور جو لوگ ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں پھر وہ دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ جب انسان کا نکاح ہوا، میاں بیوی بنے، پھر ایک دوسرے پر حقوق لازم ہو جاتے ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں میاں بیوی پر، یعنی والدین پر، ان کے فرائض ہوتے ہیں جو وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، ایک خاندان وجود میں آتا ہے، ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں جواب دیں بحیثیت مومن کے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی بحیثیت باپ کے، بحیثیت ماں کے، ہم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب دیں۔ جو ذمہ داری ہمیں دی جائے ہم اسے بہترین طریقے سے ادا کریں، اور اس جذبے سے اور اخلاص سے ادا کریں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے نکاح ذمہ داریاں لاتا ہے، اور انسان نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا۔ اب سوال نمبر 9 ہے، آیت نمبر 4 میں اللہ تعالی نے نحلہ کا لفظ یہاں پر بیان کیا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اب نحلہ سے مراد کیا ہے وہ میں آیت پڑھتا ہوں، لیکن سمپل اور سادہ اس کا مطلب یاد کر لیجئے کہ یہ وہ تحفہ ہے جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ یعنی نحلہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے اگر خامند اپنے بیوی کو دیتا ہے نحلہ، جسے ہم کہتے ہیں مہر دیتا ہے، تو یہ بلا بدل ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا حق مہر کا۔ اور یہ گویا کہ جب مرد نے دے دیا تو پھر لینے کا حق اس کے پاس نہیں ہوتا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ آیت کریمہ ہے کہ عورتوں کو دو ان کا مہر بلا بدل، نحلہ، خوشی خوشی ان کو دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر وہ تمہارے لیے کچھ بھی اس سے چھوڑ دیتی ہیں، یعنی
خوشی سے تمہیں کچھ وہ خود تمہیں دے دیتی ہیں تو پھر فَكُلُوا ہنیئا مریا، تو پھر اسے تم کھاؤ مزے سے اور خوشگواری سے۔ اب یہ جو فرمایا کہ طبنا، خوشی سے اپنی، یعنی اس میں کسی قسم کا سماجی خاندانی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر کسی وجہ سے وہ اپنے دل سے دیتی ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی دباؤ خاندانی سسرال کی طرف سے، میکے کی طرف سے، خامند کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، تو اس میں پھر کوئی خوشی نہیں ہے، وہ بلکہ دباؤ ہے اور وہ زیادتی ہے، اور اللہ کے حکم کی اور اللہ کے حدود کو انسان کراس کرتا ہے اور اللہ کا جو حکم ہے اس کی پامالی کرتا ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے، یتیم کو سرپرست کی طرف سے مال کی حوالگی کب کی جائے، یعنی جنسی بلوغت یا عقلی پختگی، کس کو مد نظر رکھا جائے؟ دیکھیے واضح بات ہے کہ قرآن پاک نے جو اسلوب اس میں استعمال کیا ہے اور وہ کیا ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ آنستم منہم رشدن، رشد کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اس میں عقل کی پختگی بھی ہے، اور اگر وہ معاملات لے کر چلتا ہے تو اس میں درستگی بھی ہونی چاہیے، یعنی کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو اس کو پتہ تو ہونا کہ میرا منافع، میری منفعت کس میں ہے، میرا فائدہ کس میں ہے اور میرا نقصان کس میں ہے، یہ بات بھی اس کو معلوم ہونی چاہیے، اور ڈیل کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو اس میں سمجھداری کے ساتھ چلے، اور پھر اس کا اچھا تصرف بھی، کنٹرول بھی اس کا ہو معاملات پر، وہ سمجھتا بھی ہو چیزوں کو۔ تو یہ جب رشد کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، اس میں یہ 3 معنی آ جاتے ہیں، یعنی عقل کی پختگی بھی آ جاتی ہے، اور جو معاملات ہیں اس میں درستگی بھی آ جاتی ہے، اور پھر اس کا تصرف بھی آ جاتا ہے، بہتر طریقے سے اس کا استعمال، یہ رشد ہے۔ تو یہاں پر جب اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ فِإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، کہ جب تم ان میں رشد کو پاؤ تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ تو یہاں رشد کا جب لفظ استعمال ہوا تو یہاں پر عقل کی پختگی مراد ہے۔ اب آخری سوال ہے، پھر اس کے بعد یہ جو چند آیات ہیں میں چاہوں گا کہ میں ان کا ترجمہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی بیان کر دوں۔ سوال نمبر 11 ہے کہ یتیم کے مال کو کھانے کو اپنے پیٹوں میں آگ بھرنا قرار دیا گیا، اس کی کیا وضاحت؟ دیکھیے یہ آگ جو بھرنا ہے نا پیٹوں میں، یہ مجازن ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پیٹ میں آگ وہ کھا رہے ہیں، وہ نہیں ہے، کھا تو وہ مال رہے ہیں، پیسہ کھا رہے ہیں، دولت کھا رہے ہیں، لیکن یہ مجازن ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اسباب اور وہ ذرائع، وہ عوامل کہ جو تمہیں آگ میں لے کر جانے والے ہیں نا، ان سے تم بچو۔ یعنی اگر تم حرام مال کھاتے ہو، یتیم کا حق کھاتے ہو، مارتے ہو یتیم کا حق، تو پھر یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ افعال ہیں، اور یہ وہ ذرائع ہیں، اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے تم جہنم کا ایندھن بن سکتے ہو۔ تو یہاں پر آگ بھرنا پیٹوں میں یہ مجازن ہے، ایک ہوتا ہے حقیقتاً اور ایک ہے مجازن۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہم کسی کو شیر کہہ دیتے ہیں، اب وہ ایسا شیر تو نہیں نا کہ انسان ہے 4 ٹانگیں اور اس کی ایک دم ہو، ایسا تو نہیں ہوتا، تو وہ شیر کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایک مجاز کے طور پر ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں کہ بھئی اس میں جو چیز ہے وہ بہادری، جرت، یہ سارا کچھ اس بنیاد پر کسی کو ہم اسد کہہ دیتے ہیں، شیر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک بات کو بیان فرمایا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے کاموں سے بچو کہ جو گویا کہ تمہیں آگ میں لے جانے کا سبب بنتے ہوں۔ تو ان میں سے ایک عمل کون سا ہے؟ ایک عمل یہ ہے کہ تم یتیموں کا مال اگر کھاتے ہو تو یہ تمہارا عمل در حقیقت تمہارے لیے سبب اور ذریعہ بنتا ہے جہنم کی آگ کا۔ تو یہاں یہ آخری سوال تھا، تو اب میں جو آیات رہ گئی ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور نہ دو سفہاء کو جو کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں، اپنے مال کہ جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے قیام، یعنی مال کو اللہ تعالیٰ نے سہارا بنایا ہے، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور تم انہیں اس میں یعنی کھانے کے لیے دو، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو کپڑے پہناؤ، یعنی ان کو کپڑا دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اموالکم اللہ نے کہا ہے، ورثہ ولی سے کہا ہے، سرپرست سے، کہ تمہارے مال، حالانکہ یتیموں کے مال ہیں، لیکن جب تک یتیم کم عقل ہے، بے وقوف ہے، تو اس وقت تک یہ تمہارا مال ہے، یعنی اس طرح اس کی حفاظت کرو جیسے تم اپنے مال کی کرتے ہو۔ تو فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اسی مال کو اللہ نے قیام بنا دیا، سہارا بنا دیا ہے۔ وابتلوا الیتاما، اور یتیموں کو آزماتے رہو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فإن آنستم منہم رشدا، اور اگر تم ان میں رشد کو پاؤ، فادفعوا الیہم اموالہم، تو پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو، ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور نہ کھاؤ مالوں کو اسراف کرتے ہوئے، فضول خرچی کرتے ہوئے، اور جلدی جلدی، ان یکبروا، کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ یعنی تم یتیموں کے مال اس لیے کھاؤ، جلدی جلدی کھاؤ کہ بھئی کہیں یتیم جلدی کہ یتیم بڑے نہ ہو جائیں اور بڑے ہو کر پھر تقاضا کریں گے، اس سے پہلے ان کا مال ہڑپ کر لو۔ تو فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو لوگ غنی ہیں، امیر ہیں، یعنی سرپرست، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ بچا رہے، وہ یعنی کہ پھر وہ ان کے مال سے کچھ نہ لے۔ جو ماشاءاللہ خود امیر ہے تو وہ یتیموں کے مال کی ویسے ہی سرپرستی کرے، نگرانی کرے مفت میں۔ ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور اگر وہ غریب ہے خود، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر وہ 12 گھنٹے کسی اور جگہ کام کرتا ہے تو اس کو اگر 30,000 ملتا ہے، تو یہاں پر اگر وہ 12 گھنٹے یتیم کے مال کو دیتا ہے تو وہ اتنی اماؤنٹ وہاں سے لے سکتا ہے جتنی کسی اور جگہ کام کرنے پر اس کو ملتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ جو فقیر ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کھائے معروف طریقے سے، مناسب طریقے سے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو فاشهدوا علیہم، تو ان پر گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی حساب لینے والا۔ اب گواہ بنانے سے مراد یہی ہے کہ بھئی یہ مال میں نے من و عن، جو ان کا تھا وہ بالکل میں نے ان کے سپرد کر دیا، اور گواہ بنا لیا میں نے تم لوگوں کو اس پر کہ دیکھ لو پورے عدل اور انصاف کے ساتھ میں نے ان کا مال ان کے سپرد کر دیا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو والدین اور اقربون رشتہ دار جو چھوڑتے ہیں، اور وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سے جو والدین چھوڑتے ہیں، رشتہ دار چھوڑتے ہیں، مما قل منہ او کثر، کہ وہ کم ہے یا زیادہ۔ نصیب مفروضہ، لیکن ایک مقررہ حصہ ہے، تھوڑا چھوڑیں یا زیادہ چھوڑیں، جتنا بھی چھوڑیں، بہرحال مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں اور عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اور وہ حصہ کیا ہے؟ نصیب مفروضہ، وہ مقرر حصہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ انشاءاللہ اگلا رکوع وراثت پر ہے، تو میں اس پر تفصیلی گفتگو میں اس پر کروں گا، اور بہت سے پہلو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آپ لوگوں کے لیے نئے بھی ہوں گے، اور یا پھر یہ ہوگا کہ تکرار ہو جائے گی نکات کی اور مسائل کی انشاءاللہ۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہو کون؟ اولو القربہ، رشتہ دار، یتامہ، مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو انہیں بھی اس میں سے دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور انہیں اچھی بات کہو۔ یعنی ایسے رشتہ دار یتیم اور مسکین آ جاتے تو یہ نہیں ہے کہ بھئی تھوڑا بہت تم ان کی بھی ہیلپ کر دو، ان کو بھی تم دے سکتے ہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے اپنی کمزور اولاد، تو خَافُوا عَلَيْهِمْ، تو انہیں ان کے بارے میں ڈر ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص جو حالت مرگ میں ہے، نزع کی حالت میں ہے، تو اس کی دیکھیے کیا کیفیت ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو سوچتا ہوگا کہ بھئی میرے بعد ان کا کیا بنے گا، ان کے بارے میں ڈرتا ہوگا۔ تو یہ نگران سے، سرپرست سے اللہ پاک نے کہا کہ ذرا تم اس حالت کو اپنے اوپر ذرا طاری کر کے دیکھو کہ تمہاری کیا کیفیت ہوتی، تو ذرا اس حالت کو طاری کر کے پھر ذرا یتیموں اور جو غریب جو پیچھے رہ گئے لاوارث، ذرا ان کے بارے میں سوچو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور سیدھی بات ان کو کرنی چاہیے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ بے شک یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، اور یہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، یعنی جو آگ بھڑکائی گئی ہے یہ اس میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ سورۃ النساء کا پہلا رکوع ختم ہوتا ہے، آیت نمبر 10 تک۔ انشاءاللہ آئندہ جو رکوع ہے وہ وراثت سے متعلق ہے، اور اس کے بارے میں بھی اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ مجھے میرے نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔